جی زائرین ابا عبداللہ، یہ ہم حضرت سید محمد جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی اور امام زمان علیہ السلام کے چچا، یہ ان کا حرم ہے اور ماشاءاللہ سے تمام زائرین زیارت کے لیے آ چکے ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دیکھیے ہم اندر آ چکے ہیں حرم کے اندر۔ یہ حضرت محمد کے حرم کی انٹرنس ہے، مین انٹرنس ہے۔ یہ زائرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین یہ کیا منظر ہے ماشاءاللہ۔ یہ ذریعہ سید محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی۔ یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت، اور یہاں پر ہم روزے پڑھ رہے ہیں۔ یہ آواز آتا ہے السلام علیکم قائم ٹیم کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے رضی شہریار بلد سید محمد کے حرم سے موجود، اور ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں یہ ذریعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بھائی سید محمد، ان کی زمین ہے یہ، اور ہم اس وقت آدھی رات کو یہاں پر قافلے کے ساتھ آئے ہیں زیارت کے لیے، اور ہمارے زائرین میں سے حیدر بھائی، آپ اس مسجد پہ موجود ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ رضی بھائی، اس وقت ہم جس زمین ذریعے کو تھامے ہوئے ہیں، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے اور بہت ہی بابرکت شخصیت ہے۔ ان کے معجزات آج بھی نمایاں ہیں، اور ایک معجزے کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت ابا جعفر سید محمد، یہ بھائی ہوتے ہیں ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور چچا ہیں امام زمان۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بے شک، جو مراد اور صدقہ یہ طور پر انہی کے روزے میں یہاں پیچھے عقب میں بکروں کی قربانی ہوتی ہے، تو 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ بے شک، لوگ آتے ہیں بغیر سلسلے کے واپسی کی بلاتے مانگتے ہیں اور لے جاتے ہیں چوری پر۔ ایک دوسری جو خاص بات ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑے جلالی ہیں یہ شخصیت، ان کی بڑی جلالی ہے، اور یہ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ ان کے روزے سے کسی چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی زوار اگر کوئی چیز کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی تسبیح کے دانے پڑے ہیں تو میں سوچوں گا کہ بھئی یہ سویجر ہے کیوں یہاں کا، اس مقدس جگہ کا، کیوں نہ میں اپنے ساتھ اسے لے جاؤں، یہ تو ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن اس بات کو یہ پسند نہیں کرتے، اور ان باتوں سے، ان واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بالکل اتفاق نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کوئی چیز یہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتا ہے، وہ اپنا سفر جاری نہیں کر پاتا، سفر میں کہیں نہ کوئی بڑی رکاوٹ پیدا ہی ہوتی ہے، اور اسے اپنا سفر جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے، بند کرنا پڑتا ہے اس موقع پر۔ تو یہ ایک بات بڑی مشہور ہے ان کے بارے میں، بغیر اجازت کے اگر لے کے جائیں، بغیر اجازت کی، آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ بغیر اجازت کے اگر کوئی لے جائے، اگر کوئی لے جانا چاہتا ہے واقعی میں، تو یہاں کے جو متوکل ہیں یا جو یہاں کے انچارج ہیں، ان سے اجازت لے لی جائے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اب معجزہ تو ان کا ہو گئی، اس لیے کہ پرانا ہی معجزہ تھا۔
जी तो इंशाल्लाह ये सारी बातें और हम सब बड़े खुश नसीब हैं। बहुत शुक्रिया, इन जगहों बड़ा पे हमें बड़ा ही आपने बहुत मालूमात दी, बड़ी ख़ास बस मालूमात आपने दी। मैं काबिल हूँ, मुझे कोई इतनी मालूमात नहीं, लेकिन मौला करम है, बस दुआएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हैदर भाई, और यकीनन मेरे लिए भी ये सुनी जो मैंने बातें मेरे लिए भी नहीं थी। इंशाल्लाह मोमिन आपको कायम टीवी की तरफ से हम तमाम ज़ियारतें करवाते रहेंगे। ज़ियारतों में जो जो हमें मालूमात मिलती रहेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, रज़ी शहरियार, खुदाफिज़, कायम टीवी। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, आप इस वक्त माशाल्लाह से सैयद मोहम्मद की हरम में मौजूद हैं, और इस सिलसिले में आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़ाहिरीन किराम और सामिईन किराम, मोमिनीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सैयद मोहम्मद की बारगाह में हैं, जो 10वें इमाम के बेटे हैं और 11वें इमाम के भाई और 12वें इमाम के चचा हैं। ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम के चश्म चिराग सैयद मोहम्मद, कि जिनकी शख्सियत जो है वो मारूफ़ है और किसी की नज़र से ओझल नहीं है। यहाँ से इनकी ज़िंदगी में भी इनके वजूद व बरकत से करामात ज़ाहिर होती रही हैं, और इनके इस दुनियादार फ़ानी से जाने के बाद भी इनके मरकज़ से करामात ज़ाहिर होती रहती हैं, और आज भी लोग इनके वजूद व बरकत से मरकज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से यहाँ पर आमदरफ्त हुई है, जिन मोमिन ने भी यहाँ मन्नत मानी है, मुरादें मानी हैं और सैयद मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने उसको मुस्तजाब किया है। सैयद मोहम्मद 10वें इमाम के बेटे हैं। इनकी विलादत मदीने के करीब एक शहर है, जहाँ पर एक बस्ती थी जिसको इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने बसाया था, मकाम अबवा, और वहाँ पर इनकी विलादत हुई है। और 23 से 24 साल की उम्र में इस दुनिया से दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। लेकिन जब इनके वालिद मोहतरम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को अब्बासी हाकिमों ने क़ैद खाने में डाला, तो अपने वालिद से मिलने के लिए सामारा पहुँचे, और वहाँ से मुलाकात करके वापस जा रहे थे। इस जगह पर इनका कुछ अलालत की बिना पर मरीज़ हुए और बीमारी में मुब्तला होने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए। एक रिवायत ये कहती है कि नहीं, बल्कि इनका शरफ़ इतना ज़्यादा था, इल्म और ज़ुहद इतना ज़्यादा था और मारूफियत इतनी ज़्यादा थी, दुश्मनों को ये खटक रहा था तो उन्होंने इनको ज़हर दगा से शहीद किया। और दूसरी बात है कि एक निज़ाम इलाही ये था कि इनके इल्म और ज़ुहद, इनका तक़वा, इनकी करामतें इतनी ज़्यादा सामने आ चुकी थी, लोग गुमान ये करने लगे थे कि 10वें इमाम के बाद सैयद मोहम्मद इमाम हैं। जिस तरीक़े से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद लोग गुमान ये करने लगे थे कि जनाब इस्माइल जो है वो इमाम हैं, लेकिन अल्लाह ने और मसलहत की बिना पर उनको इस दुनिया से उठा लिया। तो कहा यह जाता है कि सैयद मोहम्मद को भी मसलहत खुदाबंदी की बिना पर उठा लिया गया था। जब इस दार फ़ानी से कूच किए और यहाँ से चले गए, तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम सामारा से आए और अपने दस्त मुबारक से इनकी तदफीन की। तारीख़ कहती है कि 11वें इमाम ने अपना गरेबान चाक किया और अपने बालों को बिखेरा, और जनाब सैयद मोहम्मद पर इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम ने गिरिया उजारी की। तो ये सैयद मोहम्मद के अज़मत की सबसे बड़ी दलील है कि जिस पर एक मासूम ने नहीं बल्कि 2 मासूमों ने गिरिया किया हो। और सबसे बड़ी बात है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जद अमजद का नाम सैयद मोहम्मद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वें बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, दुआ गो हैं कि परवरदिगार हम सब की दुआओं को कबूल करे, और बस दुआ करते मामूनीन इनके दर से शरफ़याब हों बेहक़ मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका इसमें गिरामी सैयद रजब अली नक़वी। सैयद रजब अली साहब कायम टीवी के लिए रज़ी नक़वी शहरियार के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। हमारे देखने वाले जो मोमिनीन हैं उनकी नियाबत में आपने इतनी अच्छी माशाल्लाह से तकरीब की है। सबकी तरफ से मौला जनाब सैयद मोहम्मद की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं परवरदिगार इन सबको ज़ियारत देखने वाले तमाम मोमिन और मोमिनात को मोहम्मद जज़ाकल्लाह। और कायम टीवी की भी दुआ गो हैं परवरदिगार इसी तरीके से नशरियात और मोमिन की खिदमत अंजाम देता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कायम टीवी की तरफ से एक बार फिर रज़ी शहरियार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सामर्रा से इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम के पास से आप देख रहे हैं।
کیا رونق ہے، کیا رونق ہے اس میں ماشاءاللہ سے۔ اس وقت رات کے 4:15 ہو رہے ہیں اور صبح کے 4:15 ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس وقت رونق ہے، ہم آپ کو ابھی اندر لے کے چلتے ہیں تھوڑی دیر میں ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد آن کر مجھے بتا دیں آن۔ السلام علیکم ناظرین، رضی شہریار ایک بار پھر قائم ٹی وی کی طرف سے، چونکہ اندر زری کے اندر بڑا ممنوع ہوتا ہے یہ یہاں پر بتانا ان کو، اور ایک پراپر اجازت چاہیے ہوتی ہے زری کے اندر ہمیں اس طرح کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے قائم ٹی وی کے مائک کے ساتھ، تو لہٰذا یہ بغیر مائک کے میں آپ تھوڑی سی ویڈیو کی کوریج کی اجازت ملی ہے ابھی ان سے پوچھ کر کے مجھے۔ یہ امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام اور 2 اور امام یہاں موجود ہیں زری میں، اور مقام امام زمانہ بھی سائڈ میں موجود ہے، اور تھوڑی سی اجازت ملی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے قائم بیگ میں، انشاءاللہ پھر وہ بھی منع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر موقع سے بتائیں گے۔ السلام علیکم حیدر بھائی، میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ رضی شہریار، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، اور بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون، یہ چاروں یہاں پر موجود ہیں، اور اس زری میں ہم سامرا کی اس یقیناً بہترین جگہ پر موجود ہیں، اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حیدر بھائی تھوڑا سا مجھے اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام رضی بھائی، دیکھیے سامرا کی یہ جو زیارت ہے، یہ انتہائی اہم ترین زیارتوں میں اس کا شمار ہے۔ ایک ساتھ ہم 4 عظیم شخصیتوں کی زیارت کرتے ہیں یہاں۔ بے شک۔ ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی النقی الہادی علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے 11ویں امام کیا آرام فرما رہے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ یہاں سے بیسمنٹ میں جسے سرداب کہا جاتا ہے، سرداب تقریباً یہاں سے 25 سے 30 میٹر 25 سے 30 فٹ یہ گہرائی میں واقع ہے۔ وہاں سے امام زمانہ ہے جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہ پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے۔ جی جی جی، تو یہ بڑی اہم جگہ ہے، بے شک، بہت ہی اہم جگہ ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ، اس میں 4 شخصیات ہیں۔ جی جی بالکل۔ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، جو امام زمانہ کی والدہ گرامی ہیں، ہمارے 11ویں امام کی جو زوجہ ہیں، وہ تشریف وہ آرام فرما رہے ہیں، اور حکیمہ خاتون جو بہن ہیں ہمارے 11ویں امام کی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ 4 عظیم شخصیتوں کے نام میں بے شک یہ بہت اہمیت کے حامل ہے یقیناً۔ تو اس طرح سے یہ بہت اہم زیارت مانی جاتی ہے، اور ہے بے شک بے شک۔ اسے اچھا، یہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے، لیکن یہ 1 سال کے اندر بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ماشاء اللہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو فانوس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ نہ صرف جتنا فانوس، جی بلکہ اس کے اوپر آپ جب دیکھیں چھت پر جو کام کیا ہوا ہے،
جو نقاشی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائلس پر ہے، یہ ٹائلس پہ کی گئی ہے، اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ آج کے دور میں کوئی اس طرح سے یہ بنا پائے. صحیح، بالکل صحیح کہا. اس سے قطع نظر کہ کتنا پیسہ آپ خرچ کر دیں، لیکن اس چیز کا بننا تقریباً ناممکن ہے. اچھا، یہ فانوس جو میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت ہی لاعلم انسان ہوں، مجھے بہت زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن اگر آپ ملینس ڈالر میں خرچ کر دیں تو ایسا فانوس آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور یہ سب اس جگہ کی برکتیں ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب اس جگہ کی برکتیں ہیں کہ ہم ایسی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی. بالکل صحیح. چاہے آپ جتنا پیسہ خرچ کر دیں، جتنا ٹریول کر دیں، جتنی وزٹ کر لیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ انہی کے لیے خاصا ہے اور پروردگار نے انہی کے لیے مخصوص کر دیا ان چیزوں کو. بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے قائم ٹی وی کے لیے اتنا ٹائم دیا اور آپ نے اتنی مخصوص باتیں ہمیں بتائیں. قائم ٹی وی کینیڈا کے حوالے سے آپ نے اتنی معلومات دی ہے ہمارے تمام مومنین و مومنات دیکھنے والوں کو، اور یقیناً دیکھنے والوں کی نعمت میں ہم نے تمام زیارتیں کی ہیں، اور تمام مومنین دیکھنے والوں کو، قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والوں کو یہ زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ بھی آ کے اس زیارت سے مستفید ہوں، زیارت کریں آ کے مولا امام حسن عسکری علیہ میری السلام. دعا ہے تمام کے لیے کہ پروردگار انہیں بھی فیضیاب کرے معصومین کی زیارت سے. آمین آمین آمین. اور بہت بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے طلبی، سنایا میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جبردا سر سے چنی، میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے جشن نبی، سنایا غازی، جبردا سر سے چنی، میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جبردا سر سے چنی، دھوپ میں تھا شجر دیتی رہی، سنایا غازی. ارے دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، ہے علمدار وفا، اس بہن کو بخدا، تجھ سے کھانا سنایا غازی، جبردا سر سے چنی، میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جبردا سر سے چنی، میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی. ارے کتنی بے بس تھی بہن، اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ
سے اور میں روتی رہی سنایا جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا علی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا علی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ایک کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی بس میں دوہراتی رہی سنایا صدا دیتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا ارے کیا کہوں شعر میرے تیرے داؤں کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا سنایا سر سے چنی میں صدا دے